حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں، یقینی بات ہے کہ میں اللہ ہی کی بات کروں گا اور لا چکا ہوں معجزہ، پس چھوڑ دے اسرائیلیوں کو۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو گرفتار کیا تھا، غلام بنایا تھا، بگار میں ڈالا تھا۔ فرعون نے کہا اگر واقعی آپ کچھ ہے تو معجزہ دکھاؤ۔ حضرت نے لاٹھی پھینکی، پس وہ اژدہا بنا اور ہاتھ گریبان میں ڈالا، باہر نکالا چمکتا ہوا۔ سرداروں نے فرعون کو کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، لمحوں میں لاٹھی سے اژدہا بنا اور ہاتھ یوں کیا، ایسا کیا تو چمک دمک چودھویں کے چاند کی طرح۔ مطلب یہ کہ اگر انسان کے بچے ہو تو یہ روشنی سمجھ لو، نہیں ہے تو لاکو تک بمبو بگورے، دونوں باتیں ہوتی ہیں نا۔ وفی شر نجات حین لا ینجی کا احسان۔ فرعون نے حضرت کے خلاف عجیب عجیب سازشیں کی اور لوگوں کا یہ تمہیں اس مصر سے نکالنا چاہتے ہیں اور جادوگروں کو جمع کرو اور مقابلہ کرتے ہیں۔ جادوگر آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزے کے ساتھ موجود ہے۔ جب جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں ڈالی اور ان سے بلائے بن گئے اژدہا و سام، اللہ فرماتے میں نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پھینک، دادا اور بچی لکتا اور دو کنا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ نگلنے لگی جو انہوں نے گھڑے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس مغلوب ہوئے فرعونی اور ذلیل ہو گئے واپس، اور پڑ گئے جادوگر سجدے میں اور کہنے لگے ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اچھا تم ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر، یہ تمہاری ملی بگت ہے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون، کاٹ کے رکھ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے سیدھے، ارجل برجل، لٹکا دوں گا تمہیں سولی کر کے۔ انہوں نے کہا ہم رب کی طرف جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے ہو تم، ہم ایمان لائے ہیں رب پر جب ہم نے معجزات دیکھے، اور اے پروردگار ہمیں اس پر ثابت قدمی دے اور ہمیں اسلامی موت نصیب کرے۔ حضرت اقدس فقیہ امت مولانا مفتی محمود فرماتے تھے چند منٹوں کے مسلمان ہیں اور کتنے پختہ ہے۔ فرعون کی فرعونیت ان کے سامنے ڈسمس ہو گئی، ساری دھمکیاں شمکیاں کچھ بھی نہیں رہی، اور اخیر سزا بھی ان کو ہو گئی۔ دنیا کے کلمے پر مرنے والے، پھانسی ہونے والے پہلا طبقہ ہے، لیکن جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے اور یا جان کفس سے چھوٹے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ زندگی کیا چیز ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ شان و شوکت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کامل و اکمل رہتے ہیں۔ کہاں فرعون کے لوگوں نے موسیٰ اور اس کی قوم کو مت چھوڑو یہ فساد کریں گے، اور یہ نہیں مانتے آپ کو اور آپ کے معبودوں کو۔ اس کے معبود کون تھے؟ اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ جب میں نہ ہوں تو چھوٹی چھوٹی مورتیاں میری بنا کے پوجو۔ اس نے کہا میں مار ڈالوں گا ان کے بیٹوں کو، زندہ چھوڑوں گا عورتوں کو، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، جم کے رہو، یہ سرزمین خدا کی ہے، فرعون کے باپ کی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور انجام آخر کار پرہیزگاروں کا ہوگا۔ کہنے لگے ہمیں تکلیف دی گئی، پہلے بھی جب آپ نہیں آئے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی قوم گھبرا گئی۔ دیکھو ذرا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی تشریف آوری کیا جب خبر لگی تو بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنے لگا فرعون۔ تو ایک سال حضرت ہارون اور دوسرے سال موسیٰ، اور کس شان سے ان کی والدہ نے چھپایا، آگے آ رہا ہے طٰہٰ و قصص میں۔ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ جب بھی آتے ہیں ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم
حضرت نے فرمایا امید ہے کہ تمہارے دشمن کو رب ہلاک کر دے گا اور بنا دے گا تم کو زمین کے وارث، وہ دیکھے گا کیسے عمل کرو گے۔ بس ہم نے پکڑ لیے فرعونیوں کو قحط سے، پھلوں کے گھٹنے سے، تاکہ سمجھے۔ جب بھی خوشی آتی کہتے ہماری قابلیت، جب تکلیف آتی طیر بموسیٰ ومن معہ، کہ یہ موسیٰ اور اس کے لوگوں نے جب سے تبلیغ شروع کی ہے ہمارا حال خراب ہے۔ یاد رکھو ان کی بد نصیبی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جانتے ہی نہیں۔ کہنے لگے جب بھی آپ آئے ہیں معجزہ لے کر کہ ہمیں متاثر کرے، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ بس ہم نے بھیج دی فرعونیوں پر طوفان ریلا آسمان کا، جراد، ٹڈی، قمل، جوئیاں، دفادے، مینڈک و دما اور خون، آیات مفصلات، پے در پے نشانیاں۔ اتنی بارش ہے کہ سارا ملک تباہ ہو رہا تھا۔ اس قدر ٹڈی دل کے لشکر اور ایسی ہر چیز میں کٹمل، جوئیاں اور یہ خراب قسم کے کیڑے، اور کھانے کے اندر پینے کے اندر مینڈک کود رہے ہیں۔ مینڈک غیر مقلدوں کے نزدیک حلال ہے، ان کے ہاں مینڈک کا اچار بنتا ہے وغیرہ۔ یہ ہوتے تو یہ کہتے کہ بس یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور خون، پے در پے نشانیاں۔ بس تکبر کیا انہوں نے، یہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ اور جب بھی عذاب آ جاتا تو کہتے اے موسیٰ رب سے کہو، اس کا عہد ہے تجھ سے، ہم سے عذاب دور کر لے، ہم ایمان لے آئیں گے، اسرائیلیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور جب ہم دور کر دیتے عذاب، پھر وہ سرکش ہو جاتے اور عہد توڑ دیتے۔ بس ہم نے بدلے لیا ان سے اور غرق کیا ان کو، فرعونیوں کو سمندر میں، بوجہ آیات کی تکذیب کرنے کے، اور وہ واقعی غفلت میں تھے۔ وارث بنایا اور لوگوں کو جو بہت کمزور کیے گئے تھے زمین کے مشرق و مغرب میں، اور وہی زمینیں ہم نے برکتوں والی بنائی۔ فیصلہ پورا ہو گیا تیرے رب کا شاندار طریقے سے اسرائیلیوں کے حق میں، بوجہ صبر کرنے کے، اور غرق کیا وہ جو فرعون گڑتا تھا اور اس کی قوم اوپر چھتیں بنا کر۔ اور ہم نے گزارا اسرائیلیوں کو سمندر سے، پس آ گئے ایک قوم پر جو جھکی ہوئی تھی بتوں پر۔ تو اسرائیلی کہہ رہے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، حضرت ہمارے بھی ایسا معبود ہو۔ وہ بابا یہ تو بچڑا ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو، بچڑے کی کوئی پوجا کرتا ہے؟ ان ہؤلاء متبر، یہ لوگ غرق ہو رہے ہیں، ما ہم فی وباطل ما كانوا يعملون، متبر مہلک۔ اور فرمایا اللہ کے سوا ڈھونڈو تمہارے لیے اور معبود، اسی نے برتری دی تم کو کائنات پر اور بچایا تم کو فرعونیوں سے جو پہنچا رہے تھے قسم قسم تکلیفیں، مار رہے تھے بچوں کو، رکھ رہے تھے عورتوں کو۔ اس میں کتنی آزمائش تھی رب کی بڑی۔ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 30 راتوں کی، اور پورا کیے 10 اور ملا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے لائے عمل مانگ رہے تھے۔ حق تعالیٰ نے کہا کوئی طور پر آؤ اور کچھ دن یہاں رہو، ذرا آرام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ تو 30 دن کا ہوا تھا، لیکن پھر 10 دن مزید بڑھے اور 40 پورے ہو گئے۔ یوں صوفیہ کرام اور بزرگان دین کا چلہ نکل آیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدت 40 رات کی پوری ہوئی۔ کبھی رات گنتے ہیں کبھی دن، کیونکہ دن رات کے حکم میں ہے، تو جب رات کہو گے تو دن خود آ جائے گا۔ اور ویسے بھی عشاق کہتے ہیں کہ اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتہا تدوم۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے خیال رکھو، قوم کا اصلاح کرو، غلط لوگوں کے راہ و رسم پر مت چلو۔ اور جب موسیٰ ہم سے ملنے آئے وعدے کے مطابق اور بات کی رب نے ان سے فرمایا اے رب ذرا دکھا تو دو، دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اب تعالیٰ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ ٹھہرا اپنی جگہ تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب تجلی ڈالی رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکا کر دیا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا،
اور گر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. فلما افاق، جب ہوش میں آئے، قال سبحانک، فرمایا اللہ تیرے لیے پاکی ہے، تبت الیک، توبہ کرتا ہوں کہ دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے کوئی دیکھے. وانا اول المومنین، میں پہلا ماننے والا ہوں. یہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ کے لیے جلوہ ڈالا اور وہ پہاڑ کوئلہ ہو گیا، کہتے اسی وقت سے دنیا کے بہت سارے پہاڑ جلے، اور وہ جلتی جو ہے وہی کوئلہ ہے، اور اس کوئلے میں سے وہ سرمہ نکلتا ہے. تو کوئی شخص کہتا ہے دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، کیوں اس نے بو دیے میرے قاتل کے تیغ کو. حضرت موسیٰ نے کہا اور جلوہ آیا، جلوے نے پہاڑ جلایا، جلے ہوئے پہاڑ میں سرمہ ملا، سرمہ محبوبہ نے آنکھوں میں ڈالا اور اس نے مجھے دیوانہ کر دیا. اللہ اللہ. کبھی کہتے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مکھی باغ میں جا کے وہاں سے رس چوستی ہے پھلوں سے اور شہد ڈالتی ہے، شہد علیحدہ ہو کر موم بچتا ہے، اور موم جلانے کے کام آتا ہے، اور اس پر پتنگ آ کر کے اپنے جان دیتا ہے. تو کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مختصر المعانی کے قاعدے میں التفاتات متعددہ ہے. التفاتات متعددہ. اللہ نے کہا اے موسیٰ میں نے چنا آپ کو لوگوں پر رسالت دے کر اور باتیں کر کے، پس لیجئے جو دے رہا ہوں شکر کرو. لکھ دی ان تختیوں میں ہر طرح نصیحت اور تفصیل ضروری احکام کی، پس پکڑو طاقت سے، کہو قوم کو لے اس کے بہترین احکام. ان قریب دکھا دوں گا تم کو فاسقوں کا انجام. پس میں ہٹا دیتا ہوں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکذیب و تکبر کرتے ہیں ناحق، اور وہ دیکھتے ہیں نشانیاں ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ دیکھ لے راستہ ہدایت کا نہیں بناتے اسے، اور اگر وہ دیکھ لے گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اور یہ غافل ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی اور آخرت کے ملنے کی، حبط ہو جائے گی ان کے نیکیاں. نہیں هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں سزا دی جاتی ہے مگر ان کے کرتوت کی. اختیار کیا قوم موسیٰ نے حضرت کے کوئی طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات میں سے ایک بچڑا دھڑ کی شکل میں جو باں باں کر لہو خوار. روح المانی میں اس جگہ تمام جانوروں کی آوازیں، مختلف جانور مختلف، جیسے اونٹ علیحدہ آواز، بھینس علیحدہ، گائے علیحدہ، بھیڑ علیحدہ، بکرا علیحدہ. علم یرو، دیکھا نہیں، انہو لا یکلمہم، نہ تو وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ سمجھا سکتا ہے راہ راست. بنایا انہوں نے اس کو بھی، یہ واقعی ظالم ہے، انہیں بنایا معبود. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب ان کے ہاتھوں میں شرمندگی ٹوٹ گئی، یعنی ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. داغی دلاس طوطیان والوتل فجڑا آگا خلق جاڑی چدے پنجرے نے ساتلی طوطیان زی. ورعو انہم قد ضلوا، اور دیکھا کہ بھٹک گئے. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، اگر رحم نہ کرے ہم پر رب اور بخش نہ دے، ہو جائیں گے گھاٹے والوں میں سے. اور واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف غصے سے، افسوس سے. فرمایا بری نیابت کی ہے تم لوگوں نے میرے بعد. اجلت کرنے لگے رب کے حکم سے اور رکھ دیے تختیاں. پکڑ لیا بھائی کو سر سے، دوسری جگہ ہے کہ داڑھی سے کھینچ رہے تھے. قال ابن ام، ہارون علیہ السلام نے کہا اے دماد امور روڑیا یا ابن ام. اردو والے کہتے ہیں اے میرے ماں جائیں، یہ شفقت اور عطوفت کے لیے کہتے ہیں. ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور کیا. وکادوا یقتلوننی، قریب تک مار ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء، پس نہ ہنسائے مجھ پر دشمنوں کو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مت بنائے مجھ کو ظالم لوگوں کے ساتھ.
قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، حضرت نے فرمایا رب معاف فرما مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کرے ہمیں اپنی رحمتوں میں، اور آپ واقعی ارحم الراحمین ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنائے بچڑے کو معبود، پہنچے گا ان کو غضب رب کا اور ذلت دنیا میں۔ اس طرح ہم سزا دیتے گھڑنے والوں کو، وہ لوگ جو عمل کیے برے پھر توبہ طائب ہوئے، ایمان صحیح کیا، تیرا رب ان کو حق میں بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ اٹھا لیے توریت کے تختیاں، اس میں لکھا ہوا تھا ہدایت اور رحمت کی باتیں، احکام شرع تھے، واسطے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چنا موسیٰ نے قوم میں سے 70 آدمیوں کو ہمارے وعدے کے مطابق، بس آن پکڑا ان کو ایک بونچال نے اور کہنے لگے حضرت رب اگر آپ چاہتے تو ویسے ہی ہلاک کر دیتے مجھے بھی، اور ان کیا ہلاک کرتے ہمیں ان بے وقوفوں کے کرتوت سے۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آزمائش، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اور لکھیے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی، اور ہم توبہ کرتے آپ کے حضور۔ اللہ نے کہا میرا عذاب جس کو دوں چاہوں، اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کو، پس میں لکھ رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جو آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول جو نبی اور امی ہے، جن کو پا رہے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا توریت میں انجیل میں، وہ رسول ان کو حکم دیتے ہیں دین کے کاموں کا اور روکتے بے دینیوں سے، حلال کرتے ان کے لیے پاک چیزیں اور منع کرتے حرام کرتے ان پر خبیث چیزیں، اور دور کرتے ان سے گناہوں کا بوجھ توبہ اور معافی سمجھا کر۔ والاغلال التي كانت عليه، اور وہ زنجیریں وہ داغیں جو ان کے اوپر پڑی ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے ہاتھوں میں پیروں میں یہ فلاں بت کا داغا ہے، یہ فلاں بابا کا ہے۔ آج بھی نوجوانوں نے کالے داغے باندھے، کسی نے زنجیر باندھی ہے، کوئی کہتے یہاں درد ہو رہا ہے، یہ سب شرکیہ باتیں، فضول باتیں۔ قرآن کہتے ہیں نبی آیا ہے اس مقصد کے لیے کہ لوگوں سے زنجیر اور داغے کھول لے، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ان کو 12 فرقوں میں، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے 12 یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو جب پانی مانگ رہی تھی قوم کہ ماریے لاٹھی کو سمندر پہ، پس پھوٹ پڑے 12 چشمے، ہر فرقے کو اپنا گھاٹ معلوم ہوا۔ قد علم کل اناس مشربہم، معلوم شوا ہر ڈالے تخپل گدر ترا شکو کا عراقہ مور تبانہ کا چمچو خوڑی۔ اللہ د جلالا گدر اروان شے او پجینکو دے سالنڈے او لگونا، گدر گھاٹ مشرب، یقیناً جان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ، اور ہم نے چھاؤ کیا ان پر صاحبان کا، اور اتارا ان کو منو سلوا، کھاؤ صاف ستھری جو تم کو دیے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے ساتھ ظلم کیا ناشکری کر کے۔ اور جب کہا ان سے بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ یہاں جہاں چاہو، اور کہو حتتن، یا اللہ گناہ معاف فرما، تو وادخلوا الباب سجا، داخل ہو کے شہر میں 2 رکعت تحیۃ البلد پڑھ کر، نغفر لکم خطیئاتکم، معاف کر دیں گے تمہاری غلطیاں، سنزید المحسنین، اور بڑھا دیں گے احسنیوں کو۔ پس بدل دیے ظالموں نے وہ بات جو ان سے کہی گئی، اور پس بھیج دی انہوں نے حتتن کی جگہ حنتتن کہا، اور 2 رکعت یا سجدے کی جگہ سورین رگڑتے ہوئے گئے۔ پس اتارا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بوجہ ان کے ظلم کرنے کے،